یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کو شیر یزدانم شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول بدے دستے یقین دل بدستے شاہ جیلانی کہ دستے عبوت اندر حقیقت دست یزدانی دلا دستے طلب کشا بدرگاہ شہنشاہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی. یقیناً ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ حضرت قاضی اہل سنت دہلی نے اپنے مریدین کو سرکار محبوب الہی سے جوڑا اور حضرت بڑے پیر دستگیر سے جوڑا. اور جہاں تک میں جانتا ہوں قاضی اہل سنت دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش تھی کہ بندگان خدا کے دل صوفیاء کرام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو سکے. تو یہ عظیم کارنامہ ہے ان کا، اللہ پاک اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ دہلی ہے جس کو دہلی شریف کہا جاتا ہے. ہمارے اسٹیج پر بہت ساری معزز شخصیات موجود ہیں. میں اگر ان میں سے کسی کا نام نہ بھی لوں تو ان کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بس ان کی دعاؤں کے سہارے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. ہم اس دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس دہلی کو حضرت دہلی کہا جاتا ہے یا پھر دہلی شریف کہا جاتا ہے. اور اتنے ادب اور احترام کے ساتھ میں اس شہر کو حضرت دہلی اہل خانقاہ اور اہل تصوف کے یہاں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دہلی 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے. اور صرف 22 خواجگان نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار اولیاء اللہ صوفیاء کرام اس دہلی میں آرام فرما رہے ہیں. ان کے وجود کی برکت سے اس دہلی کو دہلی شریف کہا جاتا ہے. اور خاص طور سے جس بارگاہ سے میری نسبت ہے اور بطور پی آر او اور بحیثیت خطیب و امام جس بارگاہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہندوستان میں اگر ولایت کے آسمان کو خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے تو اس آسمان پر چمکنے والے سورج کو خواجہ قطب الدین کہا جاتا ہے. اگر سارے ہندوستان کے چہیتے کو خواجہ معین الدین کہتے ہیں تو خواجہ معین الدین کے چہیتے کو خواجہ قطب الدین کہتے ہیں. وہ خواجہ قطب الدین کے جن کے دربار سے حضرت بابا فرید کو ولایت ملی، وہ خواجہ قطب الدین کے جن کے دربار میں دعائیں کرنے کے لیے سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جایا کرتے تھے، وہ غریب نواز کے جانشین کہ رسول اللہ نے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ کا جس کو سلطان بنایا اور غریب نواز کو ساری دنیا سلطان الہند کے نام سے جانتی ہے. سلطان الہند نے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی روحانی سلطنت کا اپنے بعد جو جانشین و وارث بنایا اس کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے. تو یہ دہلی والوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ غریب نواز نے اپنے جانشین کی روحانی سلطنت کے قیام کے لیے ہندوستان کے کسی اور شہر کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اس دہلی کا انتخاب کیا.
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب سے اس دہلی کو عزت عطا فرمائی ہے، روحانی سلاطین کا، اس طرح سے روحانی شہنشاہوں کا یہاں سلسلہ شروع ہوا کہ قطب الاقطاب کے بعد پھر حضرت بابا فرید کو یہاں سے ولایت ملی، اور پھر حضرت بابا فرید نے اپنی خانقاہ میں دلی کا دولہا بنا کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو روانہ کر دیا تھا۔ اور دلی میں یہ جو جلوے ہیں یہ حضرت محبوب الہی کے ہیں، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم بزرگ محبوب الہی۔ اور اسی طرح سے یہ وہ دہلی ہے کہ جہاں ایک طرف سلسلہ چشتیہ کے بڑے بڑے بزرگان دین آرام فرما ہیں، تو وہیں سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگان دین اور اولیاء اللہ بھی اسی دہلی میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ڈائریکٹ خلیفہ، جو حضرت قطب الاقطاب کے استاذ بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، جنہوں نے حضرت قطب الاقطاب کی بسم اللہ خوانی کرائی تھی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے میں حضرت کے پہلوؤں میں جو مزار ہیں اونچائی کی طرف، وہ قاضی حمید الدین ناگوری ہیں۔ بدایوں شریف میں چھوٹے بڑے سرکار ہیں، چھوٹے بڑے سرکار کے پیر و مرشد ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن سے سلسلہ سہروردیہ ساری دنیا میں پھیلا ہے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری۔ تو اسی دہلی میں حضرت سخی سلطان محمد باہو کے پیر و مرشد، اجمیری گیٹ کے آس پاس میں کہیں مزار ہے حضرت عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہیں آرام فرما ہے۔ اور اسی طرح سے ہم چونکہ یہاں جتنی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ خصوصی فیضان ہے حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آج جو بڑے فخر سے تمام ہندوستان بھر کے لوگ خود کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں، ان تمام تک یہ سلسلہ حضرت امام ربانی کے ذریعے پہنچا، اور امام ربانی کو جو نقشبندی فیضان عطا ہوا، وہ بزرگ ہندوستان کے پہلے نقشبندی صوفی حضرت خواجہ باقی باللہ بھی یہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اور باڑے والوں کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے آستانے میں جانے کی پہلے ہی ایک بہت بڑی وجہ تھی حضرت خواجہ باقی باللہ، اور جب سے حضرت قاضی اہل سنت دہلی حضرت مفتی محمد میاں سمر دہلوی کا وہاں مزار بن گیا، تو سونے پہ سہاگا دو بڑی وجوہات ہو گئیں۔ اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ لگاتار حاضری حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں بھی ہوتی رہتی ہوگی، اور حضرت مفتی محمد میاں سمر دہلوی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی رہتی ہوگی۔ اللہ پاک یہ سلسلہ اسی طرح سے دراز فرمائے۔ تھوڑا سا ماحول بنا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، 11ویں شریف کا موقع ہوتا ہے تو مختلف موقعوں پر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اس قدر خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت ساری کرامتیں تو اتنی یاد ہو گئی ہیں لوگوں کو کہ جب مسجد میں مولانا واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو مقتدیوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ امام صاحب اب اس کے بعد میں یہ بولنے والے ہیں، ہے نا؟ تو اب اتنا ازبر ہو گیا، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر ہوا الحمدللہ۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے اللہ پاک دراز فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت غوث پاک کا بھی ذکر ہو، اور خاص طور سے آج چونکہ 18 ربیع الثانی ہے، تو 18 ربیع الثانی میں سلطان المشائخ زری زربخش محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کل شریف ہوتا ہے، جو آج ہو گیا، اور ابھی بھی عرس کی جو تقریبات ہیں وہ جاری ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے۔ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں الحمدللہ، تو ذرا بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا کے مجھے ایک مرتبہ بتا دیں سبحان اللہ۔ تو محبوب الہی کی شان میں پہلے منقبت کے چند اشعار ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں گفتگو درود پاک پڑھنے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچیں تو اس شعر کو ذہن میں رکھیے گا، یہ منقبت تو ہے ہی ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک التجا ہے۔ اپنے دل کو محبوب الہی کی بارگاہ میں رکھیں اور کانوں کو اس منقبت کی طرف رکھیں، ملاحظہ کریں۔ محبوب الہی ایک آس لیے، محبوب الہی ایک آس لیے، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ محبوب الہی ایک آس لیے، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ محبوب الہی ایک آس لیے،
لیے ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، حسنین کا صدقہ بھیک ملے، حسنین کا صدقہ بھیک ملے، دامن کو پسارے آئے ہیں، حسنین کا صدقہ بھیک ملے۔ سارے لوگ بھیک مانگ لیجئے، حسنین کا صدقہ مانگ لیجئے محبوب الہی کی بارگاہ سے، مل کے پڑھیں۔ حسنین کا صدقہ بھیک ملے، حسنین کا بھیک ملے، حسنین کا صدقہ بھیک ملے، دامن کو پسارے آئے ہیں، جو آئے تمہاری چوکھٹ پر، جو آئے تمہاری چوکھٹ پر، جو آئے تمہاری چوکھٹ پر، ہر ایک کو سنبھالا ہے تم نے، جو آئے تمہاری چوکھٹ پر، ہر ایک کو سنبھالا ہے تم نے، ہم پہ بھی کرم ہو بابا نظام، ہم پہ بھی کرم ہو بابا نظام، ہم تمرے دوارے آئے ہیں، ہم پہ بھی کرم ہو بابا نظام، ہم تمرے دوارے آئے ہیں، محبوب الہی ایک آس لیے ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، اور ہے بابا فرید کا خاص کرم، ہے بابا فرید کا خاص کرم، یہ خاص ملی خیرات ان کی، یہ خاص ملی خیرات ان کی، پیر کامل میرے خواجہ نظام، پیر کامل میرے خواجہ نظام، قسمت میں ہماری آئے ہیں، پیر کامل میرے خواجہ نظام، قسمت میں ہماری آئے ہیں، اور بطور خاص میرے حال پہ ہو بس ایک نظر، میرے حال پہ ہو بس ایک نظر، میرے حال پہ ہو بس ایک نظر، اے بابا فرید کے نور نظر، اے بابا فرید کے نور نظر، اے لاج رکھیا لاج رکھو، اے لاج رکھیا لاج رکھو، ہم تمرے سہارے آئے ہیں، اے لاج رکھیا لاج رکھو، ہم تمرے سہارے آئے ہیں، محبوب الہی ایک آس لیے ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اس مہینے کو محبوب سبحانی سے بھی نسبت حاصل ہے، اس مہینے کو حضرت سلطان المشائخ سے بھی نسبت حاصل ہے، اور اسی مہینے میں لال قلعہ اور جامع مسجد کے بیچ میں ایک درگاہ ہے۔ کس کی درگاہ ہے آپ جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ میرے لیے آج بڑی آسانی ہے، اس وجہ سے آسانی ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں گفتگو کر رہا ہوں ان کے پیر و مرشد نے تمام اولیاء کی محبت تو سکھائی ہی ہے، کم سے کم خاص طور سے اولیاء دہلی کے حوالے سے ضرور بتایا ہے۔
تو حضرت شیخ کلیم اللہ ولی شاہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے مجدد ہوئے، ان کا بھی عرس مبارک جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوتا ہے، 24 ربیع الاول کو. تو اس مہینے کو خاص طور سے محبوب الہی اور حضرت محبوب سبحانی سے نسبت ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ میں اولیاء لگایا جاتا. کیا لگایا جاتا؟ نظام الدین اولیاء. اولیاء آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہو تو اس کو ولی کہا جاتا، لیکن اگر بہت سارے بزرگان دین اور مشائخین چشت کے تمام جلوے آپ کو ایک ذات میں دیکھنے ہو تو اس ذات کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے. اس ذات کو سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے. اس لیے ان کی ذات میں تمام اولیاء کے جلوے جمع ہو گئے، تو اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ نظام الدین اولیاء. حضرت محبوب الہی کی پیدائش کہاں ہوئی آپ جانتے ہیں؟ محبوب الہی بدایوں شریف میں پیدا ہوئے تھے. بدایوں میں آپ کی ولادت ہوئی. سید محمد بدایونی، اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے. سید محمد بدایونی کے جو آباء و اجداد تھے وہ بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے. جس زمانے میں منگولوں نے حملے کیے تھے بخارا میں اور سینٹرل ایشیا میں، تو اس زمانے میں حضرت کے جو دادا اور نانا تھے، محبوب الہی کے نانا کا نام ہے خواجہ عرب بخاری اور محبوب الہی کے دادا کا نام ہے خواجہ علی بخاری، اور یہ دونوں تجارت پیشہ لوگ تھے. یہ دونوں تاجرین اس زمانے میں کہ جب منگولوں کے حملے چل رہے تھے ہجرت کر کے سینٹرل ایشیا سے بخارا سے لاہور آئے اور لاہور سے پھر دلی تشریف لائے اور پھر دلی سے بدایوں شریف چلے گئے. بدایوں شریف اس زمانے میں علم و روحانیت کا مرکز ہوا کرتا تھا. سلطان شمس الدین التمش نے ایک مسجد بھی وہاں بنائی ہے جس کو جامع مسجد شمسی کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں سلطان شمس الدین التمش کون ہے؟ سلطان شمس الدین التمش جن کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے. اور سلطان شمس الدین التمش کو بادشاہوں کی دنیا میں اتنی عزت اور مقام کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ بادشاہوں سے اس لیے الگ ہیں کیونکہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. اور کیسے مرید تھے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیوں جایا جاتا ہے؟ صوفیہ کی بارگاہ میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ بزرگان دین کے نسبت کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ بھائی ایمز میں جاؤ گے تو آپ کی ظاہری بیماری کا علاج ہوگا، لیکن دنیا کی کسی میڈیکل فیسلٹی میں دل اگر گندا ہو جائے نا تو اس روحانی گندگی کا علاج نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، چہرے پر اور ظاہر پر دنیا کی نظر ہوتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک دلوں کو دیکھتا. تو اگر دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو دنیا کی کسی میڈیکل فیسلٹی میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں دل کی اس سیاہی کا علاج نہیں ہے. دل اگر گندا ہو جائے تو دل کی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جانا ہوگا. دل کے میل کو دور کرنے کے لیے محبوب الہی کی چوکھٹ پہ حاضری دینا ہوگی. دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے حضرت محبوب سبحانی کا ذکر کرنا ہوگا. تو اس ذکر سے اور ان کی بارگاہوں سے یہ دل صاف ہوتے ہیں. تو اس لیے جس کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا. سلطان شمس الدین التمش اپنے وقت کا شہنشاہ، قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ ہندوستان کا باضابطہ، پھر قطب الدین ایبک کے بعد میں جس کی حکومت قائم ہوئی وہ سلطان شمس الدین التمش تھے. سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ مرید ہوئے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، تو پھر تعلق ایسا مضبوط ہو گیا کہ اب قطب صاحب کے علاوہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دل کی دنیا کی محبت دل سے اور اس جاہو حشم کی اور اس تخت کی اور اس کرسی کی محبت دل سے ایسے نکل گئی کہ ایک مرتبہ بابا قطب سے کہنے لگے، کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس تخت کو چھوڑ کر کے، اس سلطنت کو چھوڑ کر کے صرف آپ کی بارگاہ میں ہی حاضر رہا کروں. آپ سوچئے بزرگوں کی بارگاہ میں کیوں جایا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی بارگاہوں کا فیض حاصل کر کے ہمارے دل سے دنیا کا لالچ نکل جائے، دنیا کی خواہش نکل جائے، دنیا کی جو دلچسپیاں اور لذات ہیں وہ نکل جائیں. تو وہ سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ حضور اب میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے. اب ہوا کیا تھا؟ دراصل یہ جو کلوکری ہے جہاں پہ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کا مزار ہے، تو کلوکری میں پہلے قطب الاقطاب کی خانقاہ ہوا کرتی تھی.
اور قطب مینار اور یہاں کلوکری تو فاصلہ زیادہ تھا، تو بادشاہ ہر لمحہ حضرت قطب الاقطاب کی زیارت کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا حضور یہ دوری ستاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس تخت کو چھوڑ دوں. حضرت قطب الاقطاب نے فرمایا کہ اگر تم حکومت چھوڑ دو گے کوئی اور ظالم بیٹھ جائے گا، حکومت کرتے رہو، اگر تمہیں ہمارے فاصلے کی وجہ سے دقت ہوتی ہے تو چلو ہم اپنی خانقاہ تمہارے محل کے قریب بنا لیں گے. اب اس کے باوجود بادشاہ نے یہ کہا حضور آپ کو الگ خانقاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قطب مینار کے اندر آپ کے لیے ایک بڑی سی خانقاہ اور بڑا سا محل تیار کیا جا سکتا ہے. حضرت قطب الاقطاب نے اپنے مرید بادشاہ کے اس آفر کو قبول نہیں کیا. کل کے پیر میں اور آج کے پیر میں فرق یہ ہے کہ آج کے پیر کی لوگ مدد کرتے ہیں اور کل کا پیر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، ہے نا. بڑے پیر میں اور آج کے پیر میں فرق یہ ہے کہ وہ جو بڑے پیر پیرانے پیر تھے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے 11ویں شریف میں، اور آج لوگ مدد کرتے ہیں مشائخین اعظام کی الا ماشاءاللہ. اب وہ کیا ہوا کہ قطب الاقطاب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جب قطب الاقطاب اس راستے میں نکلے تھے، جب خواجہ معین الدین خدا کے راستے میں نکلے تو ولایت کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس میں دولت زمین اور جائیداد ہے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. تو بابا قطب نے آفر ہونے کے باوجود اس سے محل نہیں لیا، وہیں پہ خانقاہ تعمیر کر لی. اب بادشاہ کا آنا جانا شروع ہوا. میں اوورآل بتاؤں آپ کو کہ جب حضرت بابا قطب کا وصال ہوا نا، بابا قطب کا وصال ہوا، وصیت پڑھ کے سنائی گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، اور اس وصیت میں یہ تھا کہ بھئی بابا قطب کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر کی سنت غیر موقدہ نہ چھوٹی ہو. نمازیں چھوڑنے والے ذرا غور کریں، صرف نیاز فاتحہ سے کام نہیں چلے گا. بزرگوں کی محبت دل میں ہو اور ان کی پیروی نہ ہو تو بات آدھی ہے بھی، ادھوری بات ہے. حضرت بابا قطب کی وصیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے کہ سرکار کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر کی سنت غیر موقدہ بھی نہ چھوٹی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی آنکھ سے حرام نہ دیکھا ہو، کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. تیسری شرط یہ تھی جس نے کبھی حرام لقمہ نہ کھایا ہو. نیتاؤں کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، نیتاؤں کو صوفیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، جس طرح سے بابا قطب کی بارگاہ میں سلطان شمس الدین التمش بیٹھے. اور پھر جب یہ وصیت پڑھ کے سنائی گئی، بڑے بڑے اولیاء اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے. اب ہو سکتا ہے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ بابا فرید کہاں تھے؟ حضرت بابا فرید اس وقت میں دلی میں نہیں تھے، وہ ہانسی میں موجود تھے. ہانسی میں آپ کے اور بھی اس کے علاوہ مریدین ہیں تو وہ ہانسی میں تھے. تو جب بابا قطب رحمت اللہ علیہ کی وصیت پڑھ کے سنائی گئی نا، تو پچھلی صفوں میں سے اپنے وقت کا شہنشاہ سلطان شمس الدین التمش صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور بابا قطب سے آ کے کہنے لگے حضور آج راز فاش کر دیا. یہ راز تو میرے علاوہ، آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا جان گئی. او ہو 4 نمازیں پڑھنے کے بعد سماج میں اپنا روب ڈالنے والے ذرا غور و فکر کریں، ہے نا. ایک حج کر کے سماج میں جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ذرا غور کریں. عبادت کرنا یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، لیکن اس عبادت کو چھپا لینا یہ اللہ کے خاص توجہ کی بات ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے. اب بادشاہ اتنا متقی اور پرہیزگار کہ اس نے اپنی عبادت کو کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا. ارے آپ کتابوں میں نمازوں کے فرائض پڑھ سکتے ہیں، علماء سے آپ نمازوں کے واجبات جان سکتے ہیں، لیکن عبادت میں کس طرح سے خلوص رکھنا ہے یہ بات آپ کو کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، بلکہ عبادت میں خضوع اور خشوع کی کیفیت کیسی ہوگی یہ بات قطب الدین بختیار کاکی بتائیں گے یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی بتائیں گے. اس بادشاہ نے اپنی عبادتوں کو چھپا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے صوفی کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا کہ جو صوفی نے یہ بتایا تھا کہ اگر دکھاوا تمہاری عبادت میں شامل ہو گیا تو ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. بادشاہ نے چھپا لیا اپنی عبادتوں کو. آپ ذرا سوچئے کہ ایک صوفی کی صحبت میں آ کر کے اپنے وقت کا شہنشاہ اور بادشاہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو گیا، تو اب ہمیں بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے کیا مانگنا چاہیے؟ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی صوفیوں کی بارگاہ میں جائیں
تو بے شک اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، بے شک اپنی بچیوں کے رشتے مانگیں، بے شک ان کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر کے ساری دعائیں کریں. لیکن لوگوں، یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جن بارگاہوں میں دنیا تو ملتی ہی ہے، لیکن اگر سچے دل سے مانگو تو قسم خدا کی ان بارگاہوں سے کائنات کو بنانے والا خالق و مالک بھی مل جاتا ہے. اور اسی کو تو کہا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو میں بات کر رہا تھا سلطان شمس الدین التمش نے جامع مسجد بنائی تھی بدایوں شریف میں، جس کو جامع مسجد شمسی کہا جاتا. تو وہاں ماحول بڑا اچھا تھا. بدایوں شریف علم و روحانیت کا مرکز تھا، اور آج بھی بدایوں شریف کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کا شہر. محبوب الہی وہاں پیدا ہوئے. حضرت خواجہ عرب بخاری کی بیٹی اور خواجہ علی بخاری کا بیٹا سید احمد بخاری، ان دونوں کے گھر میں نکاح ہوا. اور اس نکاح کے بعد میں جس عظیم شخصیت نے جنم لیا اس کو سید محمد بدایونی کہا جاتا. حضرت کے آباء و اجداد کے مزارات تو بدایوں شریف میں ہیں، لیکن محبوب الہی کی والدہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کسی کو اگر پتا ہو تو ذرا بتائیے. محبوب الہی کی والدہ کا مزار کہاں ہے؟ ارچنی شریف میں. اگر کسی کو نہیں بھی پتا ہو تو آسان راستہ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کر لیں درگاہ بی بی زلیخا ماں صاحبہ. جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں دلی نہیں پہنچ سکتے ہیں، الحمدللہ ہم نے حضرت ماں صاحبہ کے آستانے کی ویڈیو بنائی ہے، اور جو کچھ ہماری ممکن کوشش تھی ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کی تاریخ بھی. تو حضرت محبوب الہی بدایوں شریف میں پیدا ہوئے. حضرت کے جو والد محترم تھے، میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا وہ قاضی ہوا کرتے تھے. مصطفیٰ بھائی ہمارے یہ بڑے قابل عالم دین ہیں ماشاءاللہ. یہ ڈاکٹر مصطفیٰ رضا صاحب ہیں جنہوں نے ڈیو سے پی ایچ ڈی کی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے بڑی اہم شخصیات یہاں موجود ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں. حضرت محبوب الہی کے جو والد محترم تھے وہ قاضی تھے، لیکن اس زمانے میں پینشن نہیں ملتی تھی. محبوب الہی کی عمر مبارک جب 5 سال تھی تو حضرت کے والد محترم کا وصال ہو گیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے. اچھا، اس دلچسپی سے سننا میں چاہتا ہوں کہ آج اب سے پہلے بھی حاضری آپ دیتے ہوں گے محبوب الہی کی بارگاہ میں، لیکن جب آج کے بعد میں حاضری ہو نا آپ کی تو یہ تمام واقعات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری جب آپ دیں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جب آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی تو حاضری کا جو لطف ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی بھی ادھیکاری کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے تو پروٹوکول خود دماغ میں سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، آئی پی ایس ہے، کس درجے کا ادھیکاری ہے، تو اسی حساب سے آپ کے دماغ میں پروٹوکول سیٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں اور ان کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کریں. تو یہ جانکاری اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری کی لذت اور سرور بڑھ جائے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے والد محترم کا وصال ہو گیا جب محبوب الہی کی عمر 5 سال کی تھی. اب اس زمانے میں پینشن نہیں ملتی، ایک عورت بیوہ ہو گئی. حضرت محبوب الہی کی بہن بھی تھی. اب آپ سوچئے کہ نظام الدین اولیاء کی تعلیم بھی جاری رکھنی تھی، اور ایک بیوہ ماں ہے جس کے یہاں کھانے کمانے کا کوئی مضبوط سادھن نہیں ہے. لیکن آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا محبوب الہی کی ماں نے اپنے بچے کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ان کی تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہا. حضرت محبوب الہی کی تعلیم بدستور جاری رہی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں سود کاتا کرتی تھی. پہلے زمانے میں چرخہ چلتا تھا نا، اب سے 25 30 50 سال پہلے آپ جائیں گے تو چرخہ چلا. یہاں سارے بزرگ موجود ہیں، چرخہ چلتا تھا. محبوب الہی کی والدہ سود کاتا کرتی تھی. وہ سود جو ہے کنیز مارکیٹ میں بیچ کے آتی تھی. جب وہ مارکیٹ میں بک جاتا تھا تو اس سے روزانہ کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا. یعنی نظام الدین اولیاء کے گھر میں سیونگ کا بھی کوئی پیسہ موجود نہیں تھا. وہ سود بک جاتا تو کھانے کا انتظام ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کنیز جاتی تھی بیچنے کے لیے مگر وہ سود بکتا نہیں تھا، بس یوں ہی واپس آ جاتی تھی، تو گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا بھائی. اگر 1 روٹی ہو اور بیٹے 4 ہوں تو وہ 4 ٹکڑے 4 بچوں میں تقسیم کر کے کہتی ہے کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں اپنی بھوک تو برداشت کرتی تھی، لیکن جب حضرت محبوب الہی کو بھوک ستاتی تھی تو آپ جانتے ہیں نظام الدین اولیاء کی ماں کیا کہا کرتی تھی؟ فرماتی تھی کہ بیٹے ہم اللہ کے مہمان ہیں، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میری ماں یہ بات کہا کرتی تھی کہ بیٹے ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کسی نے غیب سے لقمہ آ کر میرے پیٹ میں ڈال دیا ہو.
میرے پیٹ سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا تھا. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں. تو تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت محبوب الہی کی فراغت ہوئی اور دستار بندی ہوئی. اور دستار بندی ہوئی تو ایک مجذوب تھے اس زمانے میں علی مولا نام کے. حضرت محبوب الہی کے استاذ محترم تھے علامہ کمال الدین اصولی, جن سے قدوری شریف پڑھی محبوب الہی نے. کمال الدین اصولی نے فرمایا کہ بیٹے جاؤ گلیوں میں دیکھو کہیں وہ مجذوب علی مولا گھوم رہے ہوں گے, ان کو بلا کر کے لے کے آؤ, انہی سے تمہاری دستار بندی ہونی ہے. اب علی مولا کو بلا کر کے لے کے آئے محبوب الہی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر جب دستار رکھی گئی تو کمال آپ دیکھیے کہ آج علم, ایروگینسی, غرور, گھمنڈ اور تکبر اور ایٹیٹیوڈ لے کر کے آتا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کو نکالنے کے لیے خانقاہوں میں جایا جاتا تھا تاکہ دل کو صاف کیا جا سکے. یہ نظام الدین محبوب الہی ہیں جن کے سر پر جب دستار رکھی گئی تو کوئی گھمنڈ, کوئی غرور نہیں ہے. علی مولا نے جب دستار ان کے سر پر رکھی تو فوراً محبوب الہی جھک گئے اور علی مولا کے قدموں کو چوم لیا. اب وہ جو مجذوب تھے نا, انہوں نے صرف ایک بات کہی. اور انہوں نے کیا بات کہی؟ وہ مجذوب تھے, انہوں نے کہا کہ منڈا بڑا آدمی ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا منڈا بڑا آدمی ہوئے. ہم جیسے لوگوں کو لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اگر اللہ کا کوئی ولی, حضور کی حدیث ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, چہرہ گرد آلود ہوتا ہے, کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی بات کہہ دے اللہ رب العزت اس بات کو رد نہیں فرماتا. وہ مجذوب نے یہ کہہ دیا منڈا بڑا آدمی ہوئے, بس اتنی بات قبول ہو گئی. پھر وہ منڈا اتنا بڑا آدمی ہوا کہ بچپن میں کھانا نہیں ہوتا تھا نظام الدین اولیاء کے یہاں, تو ان کی ماں ان کو اللہ کا مہمان بناتی تھی. پھر وہ منڈا اتنا بڑا آدمی ہوا کہ آج ساری دنیا میں دلی کو حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ دلی کا دولہا کون, تو مچل کر کے عاشق کہتے ہیں کہ دلی کے دولہا کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے, سلطان المشائخ محبوب الہی کہا جاتا ہے. دلی بنی دلہن تو دولہا نظام الدین, سارے جگ کے راجہ تو خواجہ معین الدین. تو حضرت محبوب الہی کی وہاں تعلیم ہوئی. ایک ماں نے آج سے 800 سال پہلے اپنے بچے کی ہائر ایجوکیشن کے لیے بدایوں شریف سے دلی کی طرف ہجرت کی تھی, مائیگریشن کیا تھا 800 سال پہلے کہ بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. تو مسلمانوں, اگر دلی میں اگنو ہونے کے باوجود, جامعہ ملیہ ہونے کے باوجود, جے این یو ہونے کے باوجود, ڈی یو ہونے کے باوجود بھی اگر ہم صرف نہاری پائے میں مست ہیں اور بزرگان دین کے نام پر مچل رہے ہیں اور ان کی صرف آدھی بات مانتے ہیں, تو یہ عشق ابھی مکمل نہیں ہوا. حضرت محبوب الہی سے عشق تب مکمل ہوگا جب خواجہ نظام الدین اولیاء کا چاہنے والا اس طرح تعلیم حاصل کرے کہ اپنے علم سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس دیش کے لوگوں کی بھی سیوا کرے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں اپنے بچے کو لے کر کے آ گئی, ہجرت کر لی انہوں نے بدایوں سے. اور جب بدایوں سے دلی آئیں تو حضرت بابا فرید کے ایک بھائی تھے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا مزار مبارک کہاں آپ جانتے ہیں؟ دلی میں ان کا مزار ہے. الچینی شریف میں حضرت ماں صاحبہ کے آستانے سے ہی جب آپ اندر کی طرف جاتے ہیں تو وہیں حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کم لوگ جانتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے تعلیم حاصل کی محبوب الہی نے. اب کیا ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جب تعلیم سے فارغ ہو گئے تو اب چاہتے تھے کہ کہیں قاضی بن جائیں, کہیں جج بن جائیں. اس درجے کی تعلیم حاصل کر لی تھی محبوب الہی نے. بڑے حاضر جواب تھے محبوب الہی. ایک کنفیوژن اور ایک غلط فہمی میں آپ کی دور کر دوں. جب بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے, حضرت نظام الدین اولیاء, خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یا پھر حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی, تو ایک عام دماغ میں یہ میسج جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا مولانا نہیں تھے, یہ لوگ کیا عالم دین نہیں تھے. ایک دماغ میں یہ میسج جاتا ہے کہ بھئی یہ علماء نہیں ہوں گے, یہ صرف سما سننے والے لوگ رہے ہوں گے, تعویذات دینے والے بابا رہے ہوں گے. دماغ میں یہ میسج آتا ہے اور یہی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محبوب الہی اتنے بڑے عالم دین تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد سے لے کر آج تک اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں محبوب الہی سے بڑا کوئی عالم آج تک پیدا نہیں ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑے عالم تھے اور بڑے حاضر جواب. کسی نے آ کر کے پوچھا, بڑا ٹیپیکل مسئلہ پوچھا, اگر میں آپ سے یہ کہوں بھئی اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ہم سب کے پاس میں کیا جواب ہے اس بات کا؟
اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بھئی ہم ہزاروں دلیلیں دیں گے کہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ تمام چیزیں مثالیں دیں گے، مگر اس کا پراپر جواب کیا ہے؟ تو جب حضرت محبوب الہی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، فوراً خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس سے پوچھا کہ تمہارے جسم کے اندر روح ہے؟ کہاں ہے؟ تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ لاجواب ہو گیا وہ شخص، یہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، چٹکیوں میں مسئلے کو سلجھانے والے حضرت نظام الدین محبوب الہی۔ تو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے عالم، اور یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ظاہری علوم حاصل کرنے والوں کا علم جہاں دم توڑتا ہے وہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں علماء موجود ہیں، اکثر آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین جب محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پہنچے اور جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کرنا شروع کی تو 10 تفسیروں تک وہ یہ کہتے رہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد جب شیخ عبد القادر جیلانی نے مزید تفاسیر بیان کرنا شروع کی تو اپنے زمانے کا بہت بڑا مفسر اور محدث یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بھی نہیں پڑھا، میں نے یہ بھی نہیں پڑھا، میں نے یہ بھی نہیں پڑھا۔ ارے لوگوں یاد رکھو، اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اولیاء اللہ عالم نہیں ہوتے تو یہ بات میرا جملہ نوٹ کر لو، یہ اولیاء اللہ اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں کہ وقت کے مفتیوں کا علم جہاں پر دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے اولیاء اللہ کے علم اور روحانیت کا آغاز ہوتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، جشن غوث الورا، انجمن علماء قادری سمری، علماء اہل سنت۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے عالم دین، بڑے مفسر، مجتہد، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر جب فراغت ہو گئی تو گھریلو حالات تو ان کی نظروں میں تھے کہ ماں نے کیسے کیسے مشکل وقت سے گزارا اور کیسے کیسے فاقے کیے اور کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء چاہتے تھے کہ کچھ خدمت ہو ماں کی، اب کہیں کوئی جاب ہو جائے تاکہ آسانی ہو جائے زندگی میں۔ تو بزرگوں سے مشورہ کرنا یہ اولیاء کرام کی سنت ہے، اور خود رسول اللہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مشورہ کرنا، اسی لیے جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کیا کرو۔ اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہاں جتنے بھی حضرت مفتی صاحب کے مریدین موجود ہیں وہ قاضی اہل سنت دہلی سے بڑے معاملات میں مشورہ ضرور کرتے ہوں گے۔ حضرت محبوب الہی نے مشورہ کیا شیخ نجیب الدین متوکل سے، اور انہوں نے عرض کیا، کہا حضور آپ دعا فرما دیں کہ میں کہیں قاضی بن جاؤں۔ تو اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ آنکھ عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے نا، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، یہ بزرگان دین ہیں، ان کو وہ کچھ دکھائی دیتا ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا، نظام الدین قاضی مشو چیزیں دیگر شو، نظام الدین آپ کو قاضی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور بنو، کچھ اور بنو۔ ابھی تک حضرت نظام الدین اولیاء کی ولایت کا چرچا نہیں تھا، ابھی تک عالم دین تھے، ابھی مجتہد اور مفسر تھے، لیکن جب شیخ نجیب الدین متوکل نے یہ فرمایا نظام الدین قاضی مشو چیزیں دیگر شو، تو پھر محبوب الہی اپنا سفر کرتے ہیں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے حکم پر بابا فرید کی طرف پاک پٹن چلے گئے۔ حضرت بابا فرید کے یہاں جب گئے تو حضرت بابا فرید نے باہیں پھیلا کر کے یہ کہتے ہوئے استقبال کیا نظام الدین کا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، جیسے کوئی انتظار کرنے والا لمبے وقت سے انتظار کر رہا ہو اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس نے بڑی دیر کر دی ہو آنے میں۔ حضرت بابا فرید، ابھی کوئی تعلق نہیں تھا بابا فرید سے ظاہری، نظام الدین اولیاء کا کوئی ظاہری تعلق نہیں، کوئی ملاقات نہیں، لیکن پہلی ہی ملاقات میں بابا فرید نے اس طرح نظام الدین کا استقبال کیا کہ جیسے برسوں سے جانتے ہوں، اور حضرت بابا فرید فرمانے لگے کہ آنے میں بڑی دیر کر دی نظام الدین، اپنے سینے سے لگایا محبوب الہی کو، اور عشق اور روحانیت اور معرفت کا جو سمندر تھا وہ نظام الدین اولیاء کے سینے میں انڈیل دیا، پھر اس کے بعد مرید کیا، پھر تقریباً 20 سالوں تک مجاہدات کرائے حضرت بابا فرید نے، 6 پارے پڑھائے حضرت بابا فرید نے محبوب الہی کو۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف، وہ کتاب حضرت بابا فرید نے محبوب الہی کو پڑھائی ہے نا۔ آج کل کچھ مارکیٹ میں بابا ایسے بھی نکلے ہوئے ہیں جن کا کتابوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو مولویوں کا کام ہے کتابیں پڑھنا، ہمارا کام نہیں ہے یہ سب پڑھنا۔
تو اگر کوئی بزرگوں کے نام پر اس طرح کی خرافات پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگان دین کا کتابوں سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ بابا فرید نے عوارف المعارف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی. مفسر اتنے بڑے تھے کہ محبوب الہی کو 6 پاروں کی تفسیر حضرت بابا فرید نے پڑھائی تھی. تو وہ صرف پڑھائی نہیں تھی بلکہ کردار میں ان کے پرو دیا تھا اسلام کو اور پلایا تھا دین کو. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کرنے کے بعد میں پھر بابا فرید کو ارشاد فرمایا کہ نظام الدین اب تم جاؤ اور دلی میں لوگوں کی خدمت کرو اور اللہ کی بندگی کرو. حضرت محبوب الہی کو فرمایا تھا بابا فرید نے نظام الدین تم ایسا سایہ دار درخت بنو گے کہ جس کے نیچے مخلوق خدا آرام کرے گی. سبحان اللہ. بابا فرید نے فرمایا کہ نظام الدین سایہ دار درخت بنو گے جس کے نیچے مخلوق خدا آرام کرے گی. حضرت بابا فرید نے خلافت دے کر اور جانشینی دے کر کے حضرت محبوب الہی کو روانہ کیا. محبوب الہی دلی میں آئے. ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے جو ایک جگہ ہے نا, بہت سارے لوگ شاید نہ گئے ہوں, وہاں خانقاہ حضرت محبوب الہی کی وہاں تھی. جہاں ابھی آستانہ ہے یہاں خانقاہ نہیں تھی. 65 سال حضرت محبوب الہی نے ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے جو خانقاہ ہے وہاں گزارے, اور وہ بڑی خانقاہ ہوا کرتی تھی. اور کتنی بڑی خانقاہ ہوا کرتی تھی کہ جس میں 80 من نمک لنگر میں استعمال ہوتا تھا. اتنی بڑی خانقاہ, 80 من نمک استعمال ہوتا تھا. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچپنا محبوب الہی کا ایسا تھا کہ بچپن میں کھانا نہیں ہوتا تو ماں کہتی ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب دلی میں خانقاہ بنائی, غریب نواز کا ایسا فیضان جاری ہوا, بابا قطب کا ایسا فیض جاری ہوا, حضرت بابا فرید کا ایسا فیض جاری ہوا کہ ایک وقت وہ تھا جب محبوب الہی بچپن میں فاقے کرتے تھے, لیکن پھر اللہ نے نظام الدین کے دسترخوان میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 80 من نمک محبوب الہی کے لنگر میں استعمال ہوتا تھا. اور ساری دلی کے بھوکوں کو یہ بات پتا تھی کہ کہیں کھانا ملے یا نہ ملے نظام الدین کی خانقاہ میں ضرور کھانا ملے گا. محبوب الہی کی خانقاہ میں ضرور کھانا ملے گا. تو ایک کام تو ہمارے لیے یہی بہت بڑا ہے کہ اگر ہم اس ملک میں نفرتوں کو ہرانا چاہتے ہیں تو میرا جملہ نوٹ کر لو, تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے. تمہارے اچھے دن اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تم خواجہ غریب نواز کے راستے پر نہیں آ جاتے. ہمارے اچھے دن تب تک نہیں آ سکتے جب تک بابا قطب کے راستے پر ہم نہیں آ جاتے. ہمارے اچھے دن تب تک نہیں آ سکتے جب تک بابا فرید کے راستے پر ہم نہیں آ جاتے. ہمارے اچھے دن تب تک نہیں آ سکتے جب تک سلطان المشائخ کے راستے پر ہم نہیں آ جاتے. اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا, اگر سب کو سمیٹ کر کے میں بات کروں تو نظام الدین اولیاء نے یہ کیا ہے کہ راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کی ہے اور دن میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے. انہوں نے اللہ کو بھی راضی کیا, اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کی. تو اللہ رب العزت نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی بیٹھائی ہے کہ 722 سال گزر گئے, محبوب الہی کو رخصت ہوئے, آج ساری دنیا میں حضرت نظام الدین اولیاء کے نام کی مجلسیں سجائی جاتی, محفلیں کی جاتی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو خود کے لیے جیتا ہے, جو خود کے لیے زندگی گزارتا ہے, اس کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں, اور جو خدا کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے, اس کا آستانہ بھی سلامت رہتا ہے. اور وہ جنہوں نے خود کے لیے زندگی گزاری, آپ جانتے ہیں, اگر آپ کو اس بات کی سچائی جاننا ہو تو شاید بہت سارے مسلمان یہ بات نہ جانتے ہوں, تغلق آباد میں جو قلعہ ہے وہ غیاث الدین تغلق نے بنایا تھا. تغلق آباد کا قلعہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا, وہ بے رونق ہو گیا. آپ وہاں جا کر کے کسی غیر مسلم گارڈ سے پوچھئے کہ بھئی یہ تغلق آباد کا قلعہ اتنا مضبوط بنایا گیا تھا, جب منگولوں کے حملے چل رہے تھے تو اس زمانے میں ڈیفنس کے حساب سے عمارتیں بنائی جاتی تھی, دفاع کے طور پر بہت مضبوط عمارتیں بنائی جاتی تھی, اس کے باوجود تغلق آباد کا قلعہ کھنڈر ہو گیا. آپ وہاں جا کر غیر مسلم اس گارڈ سے پوچھئے کہ کھنڈر کیوں ہو گیا اور یہاں اتنی بے رونقی کیوں ہے. میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی, جب میں جامعہ میں پڑھتا تھا اور ہم ایک مرتبہ سروے کے لیے گئے تغلق آباد میں, تو ایک غیر مسلم گارڈ نے یہ بتایا کہ صاحب وہ جو یہاں صوفی سنت ہیں حضرت نظام الدین, اس بادشاہ نے ان سے دشمنی کر لی تھی, تو جب ان سے دشمنی کر لی تھی تو اس کا قلعہ بھی یہ بہت جلدی کھنڈر ہو گیا, لوگ یہاں نہیں آتے, اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے. ایک وہ بادشاہ جس نے اللہ کے ولی سے دوستی کی تو وہ اللہ کا بھی دوست بن گیا. ایک وہ بادشاہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوا. غیاث الدین تغلق جس نے وہ قلعہ بنوایا, اس نے یہ کہا دلی پہنچنے سے پہلے
کہ جب میں دلی پہنچ رہا ہوں، میرے دلی پہنچنے سے پہلے نظام الدین سے کہو کہ وہ دلی خالی کر دیں، دلی سے چلے جائیں۔ حضرت سلطان المشائخ کو دھمکی دے دی۔ اب وہ مرید ایک آئے حضرت کی بارگاہ میں اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضور، بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آپ دلی چھوڑ کے چلے جائیں۔ محبوب الہی کے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں۔ محبوب الہی فرمانے لگے ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ محبوب الہی نے یہ جملہ فرمایا تھا اور آج تاریخ کا حصہ بن گیا، ادب کا حصہ بن گیا۔ فرماتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ تو وہ بادشاہ دلی کے راستے میں تھا۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، زندگی میں کچھ بھی کرنا مگر خدا کے ولی سے بغض مت پالنا۔ اگر تمہیں دنیا میں بھی کچھ کام آئے گا اور آخرت میں بھی کچھ کام آئے گا تو اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جو خونی رشتے ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ قیامت میں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ متقی و پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی سے دشمنی کر لی اور اس نے کہا کہ دلی چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب کیا ہوا، وہ بادشاہ دلی کے راستے میں تھا۔ ایک سرائے میں محمد بن تغلق نے ایک سرائے بنوائی تھی، اس سرائے میں اس نے قیام کیا۔ اب جب رات میں قیام کیا نا تو اس سرائے کی چھت اس بادشاہ کے اوپر گر گئی۔ جس بادشاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دلی چھوڑنے کی دھمکی دے دی تھی، وہ بادشاہ زندہ حالت میں دلی نہیں پہنچ سکا، وہ بھی ختم ہوا، اس کی حکومت بھی نپٹ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ فقیروں سے اگر کوئی الجھتا ہے تو اس کا انجام بھی یہ ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی سے کسی نے کہا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، تو کسی نے یہ کہا، محبوب الہی کو ایک مصرع لکھ کر کے بھیجا، فقیراں را بدر دربان باید۔ فقیروں کے دروازے پر تو دربانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو پروٹوکول ہوتا ہے، یہ جو دربان ہوتے ہیں، یہ تو بادشاہوں کے یہاں ہوتے ہیں، یہ فقیروں کے یہاں دربان کیوں ہیں؟ اس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو بڑی ایکویلٹی کی باتیں کرتے ہیں، آپ تو بڑی برابری کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کی خانقاہ، آپ کے دروازے پر یہ دربان کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو بادشاہوں کے یہاں ہونے چاہیے۔ تو اس نے یہ مصرع لکھ کر کے بھیجا محبوب الہی کے یہاں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مصرے کا جواب مصرے میں دیا، فرمانے لگے فقیرانہ بدر دربان باید۔ اس نے کہا، محبوب الہی نے کہا بے باید تا سگے دنیا نہ آید۔ محبوب الہی سے اس نے کہا فقیروں کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہاں، فقیروں کے دروازوں پر دربانوں کو اس وجہ سے ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتا اس خانقاہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ بادشاہوں کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ دوسرے راجے رجواڑوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، کوئی غریب، کوئی کمزور، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی پریشان حال بادشاہوں کے یہاں نہیں جا سکتا۔ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا چھوٹے سے چیئرمین کے یہاں، بہت بڑے بادشاہ کی بات تو دور رہی، لیکن ایسا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سورسز نہ ہو، لنک نہ ہو نا، آپ کا تعلقات نہ ہو، جلدی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے دربان غریبوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ بادشاہوں کے جو دربان ہوتے ہیں وہ غریبوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن فقیر کی خانقاہ میں جو دربان ہے یہ کسی غریب کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے کتوں کو روکنے کے لیے ہے، تاکہ دنیا کا کوئی کتا خانقاہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ، اللہ نے وہ شان ان کو عطا فرمائی، وہ عظمت ان کو عطا فرمائی، وہ عزت ان کو عطا فرمائی کہ بادشاہ ان سے ملنے کی خواہش کرتے تھے، ملاقات کی خواہشیں رکھتے تھے، مگر محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا، نظام الدین دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ یہاں تو نیتاؤں سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جس دربار میں آپ حاضری دے رہے ہو نا، وہ دنیا کے کتوں سے اس طرح سے بچتے تھے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی نے دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ اگر مالک الملک ذوالجلال والاکرام سے، اس کائنات کو بنانے والے خالق و مالک سے اگر تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے تو یاد رکھو تمہیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کے در پر سر جھکا دیتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کو اس کے در پر جھکا دیتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ 25 کروڑ مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس دیش کے 25 کروڑ بھارت واسی مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 کام مسلمانوں کو کرنے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس راستے پر لے کر کے آنا ہے جس راستے پر بزرگان دین چلے۔ تو میں نے لنگر بتایا تھا نا محبوب الہی کا، آج بھی بہت سارے پبلک پلیسز ایسے ہیں
کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء کے نام پر، محبوب سبحانی کے نام پر ہم لنگر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، اسی پیٹرن پر جس پیٹرن پر ہمارے بزرگوں نے چلایا تھا. کتنے پلیٹ فارمز ہندوستان میں، دلی میں ایسے ہیں پبلک پلیسز جہاں لوگ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. آپ گوگل پہ سروے پڑھیے، تقریباً 20 کروڑ لوگ شام کا کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں. ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اگر اس دیش میں اب بھی ہم نظام الدین کے اس مشن پر کام کرنے لگے تو قسم خدا کی ہم ہر نفرت کو ہرا سکتے ہیں، ہر نفرت کو ہم ہرا سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم یہ نظامی سوچ اپنائیں. یاد رکھو، دنیا کی کسی قوم کو اللہ رب العزت نے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر نہیں عطا فرمائے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں صابر باغ عطا فرمائے. یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نظام الدین عطا فرمائے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیر الدین عطا فرمائے ہیں. اپنے پیچھے پلٹ کر کے دیکھو گے تو روشنی ہی روشنی دکھائی دے گی. آج اگر اندھیرا ہے تو اپنے ماضی سے روشنی حاصل کرو، اپنے آج کو بھی روشن کرو، آنے والے کل کو بھی روشن کرو. اور ان بزرگوں سے سیکھو کہ جو سماج کی سیوا کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مخدوم بنا دیتا. ساری دنیا میں پھر اس کی عزت کی جاتی ہے. لوگ دشمنی ضرور کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی سلوک کیسا کرتے ہیں اللہ والے. ایک دشمن کو حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں پکڑ لیا گیا. خواجہ نظام الدین پر حملہ کرنے کے لیے ایک شخص آیا. میں یہ پیغام آج کے کانٹیکس میں دے رہا ہوں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لوگوں، ہم اس نظام الدین کے ماننے والے ہیں کہ جب محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ ہتھیار بند تھا، اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء پر حملہ کرنے کے لیے آیا. جہاں محبوب الہی سے پیار کرنے والے ہیں تو لوگ کچھ حسد بھی کیا کرتے تھے. بھئی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ نظامی لنگر کھلائیے کھا لیں گے لیکن مانیں گے نہیں نظام الدین اولیاء کو. تو یہ تو قسمت کی بات ہے. اللہ نے ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء کی عقیدت عطا فرمائی ہے. یہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر. اللہ پاک ہماری نسلوں کو اس محبت پر قائم رکھے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ، جب ان کے سامنے اس شخص کو پیش کیا گیا نا اور یہ کہا گیا حضور یہ حملہ کرنے کے لیے آپ پر آیا تھا، اب بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، کیا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ؟ حضرت محبوب الہی نے فرمایا بھائی یہ ضرورت مند ہے، بیچارہ حاجت مند ہے، لنگر میں سے اس کو کچھ ضرورت کا سامان دے دو، راشن دے دو، جو بھی ضرورت کا سامان ہے اس کو دے دو اور اس کو چھوڑ دو. جو حملہ آور تھا محبوب الہی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. یاد رکھو، اگر آپ ضد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آندھی چلتی ہے تو جو تنے ہوئے پیڑ ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں، اور جس گھاس کے اندر لچک ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ضد نہیں سکھائی ہے. ہمارے بزرگوں کا کریکٹر یہ تھا کہ وہ لچکدار تھے. اللہ رب العزت نے ان کی لچک میں یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جو ان سے دشمنی کرتا تھا پھر ان کے کردار کے سامنے، ان کے اخلاق کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا تھا. قسم خدا کی، بھارت کا مسلمان، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور اسٹیج سے لے کر اس منچ کے آخری آدمی تک اس بات کا ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کریے، بھارت کا مسلمان زمینیں جیتنے والے اور زمین پر حکومت کرنے والے کسی بادشاہ کو نہیں مانتا، دلوں کو جیتنے والے حضرت خواجہ معین الدین کو مانتا. بھارت کا مسلمان زمینوں پر حکومت کرنے والے علاء الدین خلجی کا غلام نہیں ہے، دلوں پر حکمرانی کرنے والے علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا غلام ہے. بھارت کا مسلمان ہندوستان میں زمینیں فتح کرنے والے بادشاہوں کو نہیں مانتا بلکہ دلوں کو جیتنے والے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کو مانتا. ہمارے دلوں میں اگر عقیدت ہے تو ہم اپنی مسجدیں کسی بادشاہ کے نام سے نہیں بناتے، ہمارے مدرسے کسی بادشاہ کے نام سے نہیں، ہماری مجلسیں کسی بادشاہ کے نام سے نہیں ہیں. یاد رکھو، ہم اس محبوب الہی کو مانتے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا تھا لوگوں اگر دنیا تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تو تم ان کے راستے میں محبت کے پھول بچھاؤ تاکہ دنیا کانٹے کے راستوں کو چھوڑ کر کے محبت کے راستوں پر اپنا سفر طے کر سکے. یہ محبوب الہی کا فرمان خواجہ نظام الدین اولیاء. اور باڑے کے لوگوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بار بار حضرت مفتی محمد میاں صاحب کی قبر کے لیے دعائیں کرنے کا دل کرتا ہے. اللہ پاک ان کی مرقد پر انوار کی بارشیں نازل فرمائے. دلی میں جشن محبوب الہی کرنے کا
اس پیمانے پر اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے تو یہ باڑے کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے محبوب سبحانی کی یاد منانے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور محبوب الہی کی بھی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان دلوں کو جیتنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء کو مانتا ہے، حضرت محبوب الہی سے ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اے لوگوں، اپنی عقیدتوں کو بھی بزرگان دین سے جوڑو، اپنا دل دماغ بھی صوفیاء کرام کے طریقے پر ڈالو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم فاتحہ تو نظام الدین اولیاء کے نام کی پڑھتے ہیں، لیکن مزاج ہمارا بادشاہوں والا ہے۔ تو اپنے مزاج کو اور اپنے دل کو نظامی بنا لو، اپنے دل دماغ کو معینی بنا لو، فریدی بنا لو، قطبی بنا لو۔ جس دن ہم اس راستے پر آ جائیں انشاءاللہ نفرتیں گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حضرت محبوب الہی کا ہم نے ذکر کیا، حضرت محبوب الہی کے چہیتے پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ سکھایا کہ پیر سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہاں سب مفتی صاحب کے عقیدت مند رہتے ہیں، سب ان سے پیار کرنے والے رہتے ہیں، اس لیے یہ بات کہنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پیر سے کیسی محبت کی ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ پیر سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہوں کے یہاں بھی آنا جانا تھا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یہ جانتے تھے کہ میرے مرشد بادشاہوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ ہم چپکے سے خاموشی سے خفیہ طور پر نظام الدین کی خانقاہ میں جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو نے آ کر کے بتا دیا، کہا حضور بادشاہ کا ایسا ارادہ ہے۔ کہا اچھا ایسا ارادہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء خانقاہ سے چلے گئے، نہیں ملے بادشاہ سے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے پوچھا کہ یہ راز کس نے فاش کر دیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ خسرو نے فاش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ خسرو تمہیں پتہ ہے کہ شاہی راز فاش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ امیر خسرو نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، شاہی راز کو فاش کرنے کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے۔ امیر خسرو نے فرمایا کہ اگر اس راز کو چھپا لیتا تو میرا ایمان جا سکتا تھا، میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے اپنے ایمان کو بچایا۔ خسرو ایسا پیار کرتے تھے، پھر محبوب الہی بھی ویسا ہی پیار کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی خسرو کو اپنی ساتھ اپنے قبر میں لے کر کے دفن ہو جاتا۔ تو اگر ایک قبر میں دفن نہیں ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدین آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے کسی کو خلدآباد عطا فرمایا، کسی کو الگ الگ شہر عطا فرمائے۔ تمام ہندوستان بھر میں محبوب الہی کے خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، لیکن نظام الدین اولیاء نے اپنے قدموں میں اگر کسی کو جگہ عطا فرمائی ہے تو اس کو طوطی ہند، ملک الشعراء، یمین الدین حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت محبوب الہی کے پھر جانشین ہوئے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غریب نواز کے بعد ان کے جانشین قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی، پھر ان کے جانشین حضرت بابا فرید، پھر بابا فرید کے جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہیں، اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی ہیں، اور صابر پاک سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، لیکن ساتھ ہی غوث پاک کی اولاد میں سے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت محبوب الہی کے جانشین ہوئے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اس لیے میں گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔